قرآن کا سب سے بڑا سورہ اس کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے۔ تو اللہ نے بڑے سے بڑا قرآن کا سورہ گائے پہ کیوں رکھ دیا؟ ہاں بھائی، بڑے سے بڑا سورہ تو محمد کے نام پہ ہونا چاہیے تھا، بڑے سے بڑا سورہ کسی اچھے نام پہ۔ مطلب اتنی قرآن کے صفحات اور اتنی آیات قرآنی کس کا قصہ ہمیں سنا رہی ہیں؟ بچڑے کا قصہ، بقرہ کا قصہ۔ اے خدا تجھے سنانا ہے کچھ اور سنا، ایسا ہے کیا اس سورہ؟ یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن آیا مسلمانوں کے لیے، لیکن سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا۔ بک میرے لیے آئی ہے، مسلمانوں کے لیے آئی ہے، تو خدا تو مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہے، لیکن خدا کس کا ذکر کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا، کیونکہ کہا کہ یہ کتاب قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ میں نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ عبرت کی کتاب ہے۔ اب سورہ بقرہ کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ بقرہ ایک بھینس سمجھ لیں، بھینس کا بچڑا سمجھ لیں، جھگڑا ہو جاتا ہے دو قبیلوں میں، ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں اس کا قاتل کون ہے، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں اس کا قاتل کون ہے، اللہ کا حکم آتا ہے یذبح بقرۃ، اللہ کہتا ہے ایک بقرہ کو ذبح کر۔ کون سا بقرہ ہو؟ صفراء لونھا، جس کا رنگ جو ہو پیلا یا سنہری رنگ والا بچڑا ہو، اسے ذبح کر۔ جب ذبح ہو جائے گا تو اسے کاٹو گے، پھر اس کا گوشت اس مردے سے ملاؤ گے تو پھر پتہ چل جائے گا، مثلا وہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ بات تھوڑی لاجیکل ہے آپ کے ذہن میں؟ اللہ کو بتانا تھا ایسے ہی بتا دیتا کہ اللہ کے پاس علم کم ہے، اپنے نبی کو بول دیتا بھائی ان کو بتا دو حضرت موسیٰ کو کہ کس نے ذبح کیا ہے، کس نے قتل کیا اس جوان، لیکن نہیں، نہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے نہ اللہ بتا رہا ہے۔ یہ مخصوص ان کے لیے جو وسیلے کے منکر ہیں، اللہ ذرائع ابلاغ کسی اور چیز کو بنا رہا ہے بتانے کے لیے۔ تو کبھی سوچئے کیوں خدا کوئی ایسا کام کیوں کرے گا؟ اللہ کو بتانا تھا کسی فرشتے کے ذریعے بتاتا، بول دیتا سمندر میں چلے جاؤ، پہاڑی پہ چلے جاؤ، 100 رکعت نماز پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، یہ ورد کر لو۔ ہمارے پاس اتنے مسائل ہوتے ہیں تو ہم ذکر و ورد کر کے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بقرہ کو ذبح کرو، اور پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بلیک ہو، اللہ نے براؤن ہو، نہیں، صفراء لونھا، پیلے رنگ کا ہو، اور پھر ذبح کیا۔ پھر اس خاتون کے پاس گئے جس کے پاس پورے قبیلے میں ایک ہی عورت تھی جس کے پاس ایسی بھینس تھی، اور جب اس کے پاس چلے گئے اس نے شرط بھی کیا رکھی کہ اس بھینس کے وزن کے برابر سونا دو۔ اب ظاہر ہے جب یہ چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو، ایک ہی بھینس کی جو پوری ڈیمانڈ ہے، پورے قبیلہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے، اور اتنی ڈیمانڈ اس کو پتہ چل گیا کہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور وہاں پر بھی اللہ نے فرشتہ بھیجا اس خاتون کی طرف کہ ان کو ایسے نہیں دینا، ایک طرف ان کو بھیجا کہ جا کے خریدو، دوسری طرف اس خاتون کے پاس کسی کو بھیجا کہ ان کو ایسے نہیں دینا، ان کو بولنا کہ سونے کے وزن کے برابر، یعنی ایک ترازو میں یہ بھینس کا بچڑا ہوگا اور دوسری طرف تم سونا رکھو گے، جب برابر ہو جائے گا پھر اس کو لے کر جاؤ۔ لیکن ساری سائیکالوجی یہ ہے کہ خدا نے ایسا کیا کیوں؟ اب مسلمان صرف سورہ بقرہ پڑھے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کا بیک گراؤنڈ اس کو پتا نہ ہوا۔ تبروا یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، اے صاحبان فکر، اے صاحبان غور، میں نے تمہارے لیے کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ سارے بنی اسرائیل کیا تھے؟ یہ ایجپٹ کے رہنے والے تھے، ایجپشن تھے نا۔ ایجپٹ میں مختلف خدا تھے، تھوڑا اچھی مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مثلا انڈیا میں آج بھی بچھڑے کی پرستش کی جاتی ہے، یہ بچھڑے پہ ذرا ریسرچ کریے ہے کیا اس میں۔ مصر میں اس وقت جو سب سے اعلیٰ ترین قوم تھی، مثلا برہمن ہندوؤں میں سب سے اعلیٰ ترین قوم ہے، تو اس وقت جو اعلیٰ ترین قوم تھی وہ کس کی عبادت کرتی تھی؟ بچھڑے کی عبادت کرتی تھی۔ یہ نشانی تھی جو اعلیٰ ترین قوم تھی، اور جو نیچے والے چھوٹی چھوٹی ذات کے لوگ تھے ان کو اجازت نہیں تھی وہ بچھڑے کی، وہ ہمیشہ دل میں حسرت رکھتے تھے، محبت کی بات کر رہا ہوں، ان کے دلوں میں ہمیشہ حسرت تھی کہ ہمارے پاس بھی کیا ہو، کوئی نہ کوئی بچڑا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی سپیریئر کہلائیں، ہم بھی اعلیٰ ترین اقوام میں سے کہلائیں، تو بھائی ہمارے پاس بھی کوئی بچڑا ہے، ہم بھی بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ اجازت نہیں تھی، اس قوم کے علاوہ عام لوگ اپنے پاس بچڑا رکھیں، ان کے کوئی اور خدا تھے، جاؤ یہ تمہارا خدا ہے کیونکہ تم نچلی ذات والے ہو، یہ ہمارا خدا ہے کیونکہ ہم بڑی ذات والے ہیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ بچڑے کی محبت رہی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی بچڑا ہوتا۔ جب یہ دریا کراس کر کے دوسری طرف جاتے ہیں فلسطین کی طرف، اس وقت بھی حضرت موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے لیے کوئی بچڑا بنا دو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وائے ہو تم پر، میں نے اتنے معجزے تمہیں دکھلائے، دریا میں نے کراس کروایا، اور آج بھی تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ بچڑے کی محبت۔ ایک بچڑا۔ دوسری چیز، جو اعلیٰ ترین اقوام ہوتی تھیں، بچڑا بھی وہ بچڑا ہوتا تھا جو سونے کے رنگ کا ہو، مطلب گولڈ ان کے پاس، ایک گولڈ کی محبت ان کے دل میں تھی، دوسرا بچڑے کی محبت۔ اور یہ دونوں سائن آپ کو ہندوؤں میں نظر آتے ہیں آج بھی، یہ ہندو گولڈ کو بہت پسند کرتے ہیں، دوسرا بچڑے کو بہت پسند۔ تو دو چیزوں کی محبت تھی، ایک گولڈ کی، دوسرا بچڑے کی۔ اور جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو سامری نے پہلی بات بکری کیوں نہیں بنائی، بچڑا کیوں بنایا؟ مطلب جو دشمن ہوتا ہے وہ وہی چیز بناتا ہے جس چیز کی محبت آپ کے دل میں ہے، وہ محبت بھی کریٹ کرتا ہے، اور محبت کو کریٹ کرنے کے بعد پھر اسی چیز کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ مطلب پہلے چیز کریٹ کرتا ہے، پھر اس کی ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے، پھر خود آ کے سیل کرتا ہے، پھر آپ کے جیب سے آپ کا پیسہ نکلواتا ہے۔ مطلب آپ کے لیے سودی نظام بنائے گا، آپ سودی نظام میں بینکوں سے لون لوگے، بینکوں سے لون لو کے دن رات محنت کر کے اس کی قسطیں پہ لاؤ گے، اور جب یہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، بزنس کما کے آپ نے مال کما لیا، اب وہ چیزیں بھی بنائے گا۔ ایک زمانہ تھا مثلا واٹر بیڈ کا، یو ایس میں واٹر بیڈ اتنے وقفے دکھائے گئے، واٹر بیڈ ایسا ہوتا ہے، واٹر بیڈ ایسا ہوتا ہے۔ اس زمانے مومن یہ سمجھتے تھے، ایک یو ایس اے کا مومن تھا کہ مولانا، اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے اگر گھر میں واٹر بیڈ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کہتے دن رات محنت کرتے تھے، $1,00,000 کا ایک واٹر بیڈ ہم اپنے گھر میں لے کر آ جائیں۔ مطلب چیز بھی بناتے ہیں اور اس چیز کی اتنی ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں، پیسہ بھی آپ کو دیں گے، دینے کے بعد چیز بھی خود بنائیں گے، اور وہ چیزیں آپ سے ہی خریدوائیں گے، پھر نفع بھی کس کی جیب میں چلا جائے گا؟ ان کی جیب میں چلا جائے گا۔ تو پہلے شیطان نے بچڑے کی محبت ڈالی کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، بالجبت، آج پوچھیے مفسروں سے جبت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت کا
तागूत का तो पता, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता जिप्त क्या। ये जिप्त का मतलब वो इजिप्ट है। युमिनून बिजिप्त यानी इजिप्ट की सिविलाइजेशन पे, कल्चर पे इनका ईमान था। और बित्तागूत, फिर वही इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो तागूत की सिविलाइजेशन थी, जिसमें जर्रा बराबर लॉजिक और अक्ल नहीं थी, जिसमें अल्लाह ने अक्लानियत इन लोगों को वजूद में अक्ल दो दी थी, लेकिन अक्ल से सोचते नहीं थे। तो जब हजरत मूसा कोह तूर पर गए तो फिर सामरी ने क्या बनाया था? बछड़ा बनाया था, क्योंकि सामरी को पता था इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत है। और बछड़ा भी किस चीज से बनाया था? सोने से बनाया था। दूसरी इनके दिलों में किस चीज की मोहब्बत थी? सोने की मोहब्बत थी। अब अल्लाह ने भी इनको इम्तिहान में मुब्तला किया, कहा जब तक बछड़े को काटोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारी हाजत को भी कबूल नहीं करूंगा। ज़ुहूर नहीं होता खुदा की तरफ से जब तक ये मोहब्बतें कत्ल न की जाए। आज जो मोमिन के इमाम ज़माना का ज़ुहूर तब होगा जब तू इन मोहब्बतों को कत्ल कर। जो मोहब्बतें, जो बुत तुमने अपने दिल में बनाए हुए हैं, जब तक तू इन बुतों को नहीं तोड़ देता, और ये बुत अल्लाह नहीं तोड़ता, तुम्हें अपने हाथों से इन बुतों का गला घोटना पड़ता है। तो पहली शर्त अल्लाह ने रखी कि जिस मूसा ने नहीं बनाया, सामरी ने बनाया, और तुम उसके सामने झुक गए, तो अल्लाह की आवाज़ आती है अब जब तक इस बुत को अपने हाथों से तुम ज़बा नहीं करते। वो बहाने बना रहे थे, कौन सा हो, ऐसा हो, वैसा हो। अल्लाह ने एग्जैक्ट पॉइंट पे हाथ रखा, सफरा उल्लौनुहा, क्योंकि तुम्हें सुनहरी रंग बड़ा पसंद है, तुम्हें वही कहूंगा जो तेरी पसंद है, तू उसे कत्ल कर। उसके बाद दूसरी मोहब्बत इनके दिलों में सोने की मोहब्बत थी। अल्लाह ने फिर फरिश्ता भेजा कि सिर्फ बछड़ा ज़बह नहीं करवाऊंगा, तुम्हारे घरों में जितने सोना पड़ा हुआ है और जिसकी मोहब्बत पड़ी हुई है, जब तक वो सोना भी नहीं निकालते, तो मतलब खुदा ने पैगाम दिया था क़यामत आने वाले मुसलमानों के लिए कि मैं तब तक तुम्हारे दिल में नहीं आता जब तक मेरे गैर की मोहब्बत तुम्हारे दिल से नहीं निकल जाती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।